لفظ لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. ہم اپنے بیٹوں کو کیسے حیا سکھائیں اور اپنی بیٹیوں کو کیسے حیا سکھائیں. میں ان کو گالیاں نہیں دینا چاہتا جو شاید بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے مارچ کر رہی ہوں. مجھے ان سے شکوہ نہیں. ان کا تو ایک ایجنڈا ہے جو UN نے دیا ہے. ان کا تو ایک باقاعدہ پلان ہے جو بین الاقوامی طاقتوں نے دیا ہے. مجھے تو شکوہ اپنے آپ سے اور اپنے ان نمازیوں سے ہے. مجھے تو آپ سے شکوہ ہے, اپنے آپ سے شکوہ ہے. ہم نے تو آج اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم حیا کی کتنی تعلیم دے رہے ہیں اور اس بارے میں ہم کتنے سینسیٹیو, کتنے حساس ہیں. کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو حیا کی تعلیم نہ دی ہو. خود اللہ میں صفت حیا, ہر پیغمبر میں صفت حیا, ہر پیغمبر نے اپنی ہر امت کو حیا کی تعلیم دی. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا انسانی معاشرہ کوئی ایسا نہیں گزرا جس کے اندر فطری طور پر حیا نہ ہو. شیطان نے اس کو چھیننا چاہا, شیطان نے اس کو انسان سے سلب کرنا چاہا, وگرنہ حیا تو ہر انسان کی فطرت میں ہے. وہ اپنے آپ کو جتنا بھی بے حیا کہتا رہے, جتنا بھی اپنے آپ کو اپنی مرضی والا کہتا رہے, کوئی انسان اس وقت بھی ایسا نہیں ہے بشرطے کہ اس کی فطرت میں کچھ انسانیت کی رمق موجود ہو. کیا وہ اپنا کپڑا دوسروں کے سامنے اتار دے گا؟ چاہے وہ عیسائی ہے, چاہے وہ یہودی ہے, چاہے وہ سکھ ہے, چاہے وہ اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے, وہ اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتا ہے, وہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتا ہے, وہ اپنے آپ کو ملحد کہتا ہے, وہ اپنے آپ کو دہریہ کہتا ہے, وہ اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے. بڑے مجمع میں, گلی میں, چوک میں, چوراہے میں, بازار میں, پھر بھی اگر اس کے اندر انسانیت موجود ہے اپنا کپڑا نہیں اتارے گا, لباس نہیں اتارے گا, اپنے اعضاء کو برہنہ نہیں کرے گا, اپنے آپ کو سب کے سامنے ننگا نہیں کرے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں حیا رکھا ہوا ہے. ہمارے بابا جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے جس وقت شجرہ ممنوعہ کھا لیا تھا تو ان کو سب سے پہلی فکر یہ لاحق ہوئی تھی. شیطان کی پلاننگ اور اس کا منصوبہ ہی ایسا تھا کہ وہ اپنی شرم گاہوں کے اوپر جنت کے پتے اتار اتار کے ڈھانپنے لگ گئے تھے. تفیقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. پتہ چلتا ہے جنت ہی کے دور سے شیطان کا ایجنڈا رہا ہے, بے حیائی شیطان کا خصوصی منصوبہ رہا ہے, لباس کو اتارنا. کچھ معاشرے, چند پھرے ہوئے لوگ, شاید کہ وہ نفسیاتی مریض ان کو کہنا چاہیے, وہ ضرور ایسے موجود ہیں جو برہنگی کو آزادی سمجھتے ہیں, وگرنہ انسانی معاشرے ہمیشہ برہنگی کو بے حیائی سمجھتے ہیں. انسانی معاشرے چند ایک لوگ رہے ہیں, شروع ہی سے رہے ہیں, شروع ہی سے ایسے رہے ہیں جو برہنگی کو پسند کرتے ہیں. وہ شیطان کے ایجنٹ, شیطان کی چالوں میں آنے والے. اور تو اور میں حیران ہوتا ہوں, دور جاہلیت کا وہ معاشرہ, اللہ کے پیغمبر کی آمد سے پہلے جس کو ہم جاہلیت کا دور کہتے ہیں, اس دور کا ایک شاعر ہے, 20 سال تک اس نے شاعری کی ہے. ایک خاتون سے عشق کرتا رہا. اپنی شاعری میں کبھی اس کی زلفوں کے تذکرے, کبھی اس کے چہرے کے تذکرے, کبھی اس کی نزاکت کے تذکرے, کبھی اس کے حسن کے تذکرے, کبھی اس کے جمال کے تذکرے, غزلیں کہتا رہا. 20 سال تک شاعری کرتا رہا. پورے مدینہ میں مشہور تھا کہ یہ فلاں عورت سے, فلاں خاتون سے حد درجہ عشق کی حد تک محبت کرتا ہے اور کرتا رہا ہے. اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس کے پاس ایک صاحب بیٹھ گئے, کہا 20 سال تک تم اس کے تذکرے کرتے رہے ہو,
اب تو تم اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرما رہے ہوگے۔ کہنے لگا میری زندگی کا آخری وقت ہے اور آخرت کی پہلی گھڑی ہے، میں نزا کے عالم میں ہوں، اللہ کے پیغمبر کی مجھے شفاعت نہ ملے، مجھے آخرت میں عذاب ملے اگر میں نے اپنی پوری زندگی میں اس عورت کے اوپر کبھی برے ارادے سے ہاتھ بھی رکھا ہو۔ شاعری کر لیتا تھا، بس ایسے ہی دل لگا لیتا تھا، یہ بھی اس کے لیے جائز نہ تھا۔ یہ زبان کی بے حیائی تھی، یہ شاعری کی بے حیائی تھی، لیکن معاشرے کتنے پاک دامن ہوتے تھے۔ 20 سال تک شاعری کے بعد کہتا ہے میری زندگی کا آخری وقت ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ کے بس اس سے آگے کبھی میں نے بڑھ کے نہ سوچا، نہ خیال دل کے اندر لایا۔ جاہلی دور کے اندر بھی ایسی مثالیں، اسلامی دور کے اندر بھی ایسی مثالیں۔ میں کل پرسوں ہی ایک بالکل سادہ انسان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، باربر تھا، کھل کے اس سے بعض دفعہ باتیں ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کیا محسوس کرتے ہیں؟ آج کل بڑا عجیب منظر ہے، میں اس کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کہنے لگا عبید الرحمن محسن بھائی، جب سے آنکھ کھولی ہے گھر کی یہ تربیت ہے، میں زندگی میں اپنے معاشرے کی ہر عورت کو بہن، بیٹی یا ماں ہی سمجھتا ہوں۔ کبھی اپنی نگاہوں میں بے حیائی نہیں آنے دی۔ ایسے معاشرے پاکیزہ ہوتے تھے اور آج تک رہے ہیں۔